ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل فیروز احمد خان نے سانکو کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ایگزیکٹو کونسلر برائے سیاحت انجینئر پنچوک ٹشی، کونسلر تھزگام عبدالرحیم، کونسلر سانکو آغا سعید احمد رضوی، ایس ڈی ایم سانکو، تحصیلدار سانکو، بی ڈی سی ممبر غلام مہدی، پی آر آئی ممبران اور مختلف محکمہ جات کے افسران موجود تھے۔ سانکو میں سی سی نے سیلاب سے متاثرہ بٹکھر نالہ کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر پی آر آئی ممبران اور گاؤں کے نمائندوں نے مذکورہ نالے کی صفائی پر زور دیا، ساتھ ہی زمینداری کولوں کو مرمت کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ فیروز خان نے سیلاب سے متاثرہ ستقپا گاؤں کے 47 خاندانوں سے بھی ملاقات کی، جو اس وقت گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سانکو میں مقیم ہے۔ اس موقع پر لوگوں نے سی سی سے مطالبہ کیا کہ انہیں اپنے گاؤں کے نزدیک قیام کیا جائے تاکہ وہ اپنے مال مویشی، کھیتی باڑی اور دیگر روزمرہ کاموں کو انجام دے سکے۔ اس موقع پر کونسلر سانکو سعید احمد رضوی نے سی سی کا بروقت دورہ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ سی سی کے دورے کے فوراً بعد تحصیلدار سانکو حرکت میں آئی اور این ایچ آئی ڈی سی ایل حکام کی جانب سے نالی کی صفائی میں تاخیر پر ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور جلد سے جلد نالے کی صفائی کی ہدایت کی۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے ہل کونسل کے ساتھ ساتھ تحصیلدار سانکو اور ایس ڈی ایم سانکو کا شکریہ ادا کیا۔ پیش وائس لداخ کی یہ تفصیلی رپورٹ۔ سیلاب کی صورتحال سے آپ آگاہ ہوئے، آپ نے موقع پہ جا کے ہر جگہ دیکھا، تو جو چیلنج ہے سیلاب کے بعد اس وقت جو پانی کا مسئلہ ہے، کول جو ایریگیشن کنال ہے ان کو ریسٹوریشن کا مسئلہ ہے، اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں، جس طرح ابھی ستقپا کے جو یہاں پہ ایویکیٹ کیا ہے ان کا بھی مسائل ہے، ان کو گاؤں کے نزدیک بسانا ہے۔ تو ان تمام مطالبات کو اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہل کونسل کس قسم کی قدم اٹھائیں گے؟ دیکھیے آغا صاحب، جو قدرتی آفات 2-3 دن پہلے ہمارے ڈسٹرکٹ کے کچھ گاؤں میں ہوا ہے آپ کا، اس میں جیسے کہ آپ کا اچمبر ہے، آپ کا ستقپا ہے، آپ کا ابھی ریسنٹلی یہ جو سانکو میں چچسنا میں آیا، اسی طرح کھندا بڑگام میں بھی آیا، باقی ہمارے زانسکار میں بھی کچھ جگہوں میں بھی آیا ہے۔ تو ہم نے امیجیٹلی ان جگہوں کا ہر جگہ پہ وزٹ کیا ہے، اور کل ایک میٹنگ ہائی لیول میٹنگ کر کے ہم نے ایک یونیفارم ڈیسیجن اور ڈائریکشن دے دیا ہے کنسرن سارے ایجنسیز کو، جس میں ہمارے سارے اسینشیل سروس ہیں، جس میں آپ کا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا پی ایچ ای ہے، ہمارا الیکٹرک ہے، یا ہمارا جو روڈ وغیرہ ہے۔ ہمارا فرسٹ پریورٹی یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اسینشیل سروس ہیں ان کو امیجیٹلی ریسٹور کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے پرماننٹ سولوشن ان کے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایسا کوئی پرماننٹ قدم لے لیں تاکہ یہ چیزیں جو ہے بار بار رونما نہ ہوئے۔ تو اس کے لیے ہم نے ڈائریکشن آلریڈی دیا ہے۔ سب سے امیجیٹلی جو ہم نے دیکھا وہ ہے کہ جو ایریگیشن کولز کو جو ڈیمیج ہوا ہے، ہیڈ ورکس وغیرہ کو، تو ہم نے آلریڈی جو کولز ہمارے رورل ڈیولپمنٹ کے پاس ہیں ان کو ڈائریکشن دے دیا کہ ان کا امیجیٹ ریسٹور کرنا ہے، کیونکہ جو کراپ ابھی اسٹینڈنگ کراپ ہے اس کو ہم نے بچانا ہے۔ اس کے بعد جو لاسز ہوئے ہیں، آپ کا کراپ لاس ہوگا، آپ کا جیسے کہ آپ کا کوئی پراپرٹی ڈیمیج ہوا ہوگا، ٹریز، وہ ہم نے ایسے ڈائریکشن دیا ہے کہ ان کا اسیسمنٹ کریں تاکہ اس کے بعد ہم اس کو یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو بھیجتے ہیں، کیونکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے اس کا پیسہ آتا ہے۔ تو اس وقت ہمارا مین پریورٹی وہی ہے۔ اب رہا آپ کا جو ستقپا گاؤں کا جو ایک محلہ ہے جو پورا یہاں پہ ایویکیٹ کیا ہے، کل رات کو ہمارے ایس ڈی ایم صاحب اور ان کی ٹیم نے ان کو راتوں رات یہاں پہ ایویکیٹ کر کے ہائر سیکنڈری اسکول کے یہاں پہ رکھا ہے۔ تو ان کو ہم جو ہیں ابھی ہم نے ان سے بات بھی کیا ہے، تو ان کا ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو گاؤں کے نزدیک میں کوئی ایسا جگہ دے دیں تاکہ وہاں پہ جو ان کے بیڑ بکریاں ہیں یا کھیتی باڑی کا کام بھی ابھی چل رہا ہے تو وہ ان کے رکھوالی کر سکے یا دیکھ بھال کر سکے۔ تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ 4-5 دن کا ہمیں آپ ٹائم دے دیجیے، تب تک ہم آپ کو یہیں پہ رکھیں گے، اور یہاں پہ کافی
کافی فیسلٹی وغیرہ جو ہے ایس ڈی ایم صاحب نے یہاں پہ پرووائڈ کیا ہے، اور کچھ اگر چاہیے یہاں ایس ڈی ایم صاحب کو تو ہم ڈسٹرکٹ سے اور بھی بھیج دیں گے، ریلیف ہو یا بلینکٹ چاہیے جو راشن وغیرہ وہ ہم بھیج دیں گے۔ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ان کو وہیں پہ اپنے گاؤں میں کہیں ٹینٹ لگانا پڑے یا ان کے امام باڑوں میں کہیں بٹھانا پڑے، ہم وہ کوشش کریں گے، لیکن وہ عید کے بعد ہم انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے یہاں پہ ان کو ہم کوئی پرابلم آنے نہیں دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کے مادھیم سے میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سالوں میں یہاں پہ نالوں میں اگر سیلاب نہیں آتا ہے تو لوگوں نے مکان بنانا شروع کر دیا، وہاں پہ لوگوں نے پلانٹیشن لگانا شروع کر دیا، یعنی کہ ہم جو ہیں وہاں پہ اس فلڈ کا راستہ بلاک ہم ہی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ کہیں نہ کہیں تو ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے لوگوں کو ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے کہ آئندہ ایسی چیزیں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کس کے لیے؟ کل 6 بجے سے بول رہے ہیں، کم سے کم 2 گھنٹہ نہیں آنے کے بعد ہم نے میکنیکل والوں کی مشین میکنیکل مشینیں لگا کے یہ سارا روڈ صاف ہے۔ کم کس کا ہے، ہمارا ہے یا ہے کہ نہیں؟ عاقب کو فون کیا، وہ کنال کو فون کیا، کس کو فون نہیں کیا؟ کل 6 بجے سے بول رہے ہیں۔ آپ نے صرف مجھے نہیں کیا، آپ کی جوڈیشن نہیں ہے نا؟ نہیں پھر بھی میں مشینیں تو بھیجتا۔ پرسوں آپ نے کو فون کیا، آپ نے سر پھر جھوٹ بولا نا۔ سر فون کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج کل تو کمیونیکیشن ہے، میڈیا ہے، آپ نے دیکھا تو ہوگا نا۔ 6 بجے بولا کل شام، پھر 9 بجے ہم کو ختم ہو گیا۔ پھر میں نے کہا ویئر مشین لاک، اس کو جیل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں بہت خطرہ ہے۔ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو یہ نیشنل ہائی وے NHIDSL والوں کی طرف سے جو یہ کازوے یہ کلورٹ بن رہا ہے، تو پبلک نے بھی پہلے اس پر آبجیکشن کیا تھا کہ اپنے لیول پہ کہ یہاں سے اس طرح سے فلڈنگ ہوتی ہے تو بہت پرابلم کھڑا ہوگا، کیونکہ یہاں پر جب وہاں سے آتے ہیں تو اس میں اکڑ جائے گا، تو تھوڑا ہی پانی تو نہیں آتا ہے، اس میں پتھر آتے ہیں، تو اس میں پتھر آ جائے تو وہ سب اس میں پھنس جائیں گے، اور یا اس سائڈ میں یا اس سائڈ میں، یا تھاما سائڈ میں یا چچسنا سائڈ میں یہ ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ تو ان کو کہا تھا، انہوں نے کچھ دھیان نہیں دی۔ اب ان کا کیا یہ ہوگا کہ یہ یہاں رہنا چاہیے کہ یا یہ ہٹایا جائے گا؟ اس کا یہ مطلب ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیا ہے؟ یہ مسئلہ آج کی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی کئی بار میٹنگوں میں نکلا ہے، ڈی سی صاحب کی بھی نالج میں ہے، NHIDSL کی بھی نالج میں ہے۔ یہ BDC صاحب اور کونسلر صاحب تو ہمیشہ ہی اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ ٹیکنیکل کام ہے، ٹیکنیکل کام میں ہم زیادہ بول نہیں سکتے ہیں، ان کی وجہ ہمیں جو آدیش ادھر سے ملتا ہے ہائی اتھارٹی سے، اس حساب سے ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ میرے حساب سے اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس میں کوئی اچھا سلیوشن نکالا جائے، یا تو قصبے کی صورت میں یا فلائی اوور کی صورت میں ہوگا تو بہتر ہی ہوگا سر۔ اس بارے میں CC صاحب خود آن اسپاٹ آ کے دیکھ کے گئے ہیں، جی CC صاحب نے یہاں کلیئر انسٹرکشن دیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی بار اس کو یہ DPR وغیرہ بنی ہے، ہو سکتا ہے چینج مت ہوگا۔ یہ CC صاحب کی بھی نالج میں ہے، DC صاحب کی بھی نالج میں ہے، اور پبلک کا بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں یا قصبہ بنانا چاہیے یا تو فلائی اوور کی ہوتی۔ تو یہ ہائر اتھارٹی کا کام ہے جناب، ہم ڈیسیجن اس میں نہیں دے سکتے ہیں، شکریہ۔ ہائر اتھارٹی کی نالج میں۔ شام کو سب ڈویژن کا تحصیلدار بھی ہیں اور ساتھ میں آپ انچارج SDM بھی رہے ہیں، تو آپ نے پبلک کے ساتھ رہ کر یہاں پر کام کرایا، مشین لا کر بر وقت مشین لائے اور آپ نے کام کروایا جتنا ہو سکے حتی الامکان۔ آپ نے یہاں سے یہ فلڈ کا جو کنٹرول کرنا تھا ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور دونوں سائڈ کے محلہ جات کے، محلے تھاما اور محلے چچسنا کے پبلک آپ کا میرے مادھیم سے آپ کو بہت بہت شکریہ کہہ رہے ہیں۔ نالے میں جو فلڈ آئے ہیں اس فلڈ کو صاف کرنے میں آپ نے کتنا اسٹرگل کیا جناب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے جو تعریف کی اس لائق میں ہوں نہیں ہوں۔ باقی رہا ہم ایڈمنسٹریشن کے ایک نوکر ہیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ اپنا فریضہ ادا سمجھ کر ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ یہ آج سے 2 دن پہلے جو فلڈ آیا 4 بجے کا واقعہ ہے سر، 4 بجے ہمیں کال آ گیا اپنے اس کی طرف سے جی، تو ہم سائٹ پہ آ گئے، ادھر آتے ہیں تو پورا نالا بھر کے فلڈ آ رہا ہے۔ ہماری ٹیم اس دن SDM صاحب بھی موجود تھے، SDM صاحب بھی آئے، اور ہمارے نائب تحصیلدار صاحب بھی، اور باقی سارے ہمارے سٹاف عملہ جو تھے وہ بالکل اسٹینڈ بائی تھے آفس میں، سارے پہنچ گئے سائٹ پہ۔ تو دیکھتے دیکھتے پانی کا رخ بدل گیا، بدلنے کی وجہ سے یہاں کا فصل وغیرہ، یہاں کا وہ وغیرہ کافی تباہ ہو گیا۔ اسی بیچ ہم نے NHIDSL کو فون کیا، فون کرنے کے بعد ان کی مشینیں آ گئی، اور 3 گھنٹے کے کافی مشقت کے بعد، کافی 3 گھنٹے کے بعد ہمارا ریسٹور ہو گیا ہائی وے، نیشنل ہائی وے۔
उसी बीच हमें कॉल आ गया कि अपना तकबा में भी फ्लड आ गया है, तो हमें जल्द ही वहाँ दौड़ना पड़ा और एसडीएम साहब में और हमारी सारी टीम वहाँ पहुँचे तो वहाँ का तकबा का बहुत बुरा हाल हो गया। इससे पहले 3-4 बरस तकबा में फ्लड आ गया था, उतना नहीं था जितना कल था। तो वहाँ एक स्कूल बिल्डिंग भी डैमेज हो गई और पंचायत घर था वो भी डैमेज हो गया। लोग काफ़ी परेशान थे और उनका डर के मारे बुरा हाल हो गया था। तो हमने इस तकबा वाले पंच सरपंच वगैरह के साथ मिल के और जो रोड के नीचे थे, जो ख़तरा वाली जगह पे थे, उनको इवैक्यूएट करना पड़ा हाई सेकेंडरी में। तो उस बीच यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो गया 8:30 साढ़े 8 बजे तक। हमने काफ़ी मशक्क़त के बाद इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स का काफ़ी सहयोग रहा। आप क्या सलाह मशवरा देना चाहते हैं और आप आगे आपका क्या प्लानिंग है कि इस नाले को लेकर? जी, इस नाले को लेके परसों जब भी सीसी साहब ऑन स्पॉट साइट पे विज़िट करके गए, सारा अमला डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सारे थे, तो उसने शायद आपने मीडिया पे देखा होगा, उसने इंस्ट्रक्शन लेके गया आगे के तो एक बड़ा एक प्रोजेक्ट अगर स्पेशल पैकेज की बात की है तो इस बारे में सीसी साहब खुद ने काफ़ी पेन लेके रखा है, तो इंशाल्लाह सीसी साहब इस बारे में कुछ करेंगे। जी शुक्रिया।